بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ رمضان شریف میں دوسرے جمعے کا مجرب وظیفہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ اس وظیفے سے میری زندگی بدل گئی۔ دولت، شہرت، گھر، بچے، سب کچھ اس وظیفے کی بدولت ملا۔ اس وظیفے سے پہلے بہت تندرستی تھی، تو جب مجھے اس وظیفے کا پتہ چلا تو میں نے رمضان شریف کے دوسرے جمعے میں یہ وظیفہ کیا، تو تب سے میری زندگی بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا مجھ پر کہ آج میں آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں، اور ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مقدر بھی بدل جائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے وہ رمضان شریف کے دوسرے جمعے کو فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کو خاص تسبیح بتانے لگی ہوں، آپ اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو۔ آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ جیسے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے ہم بندوں پر کھول دیتا ہے۔ ہمارے سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے، ہر ایک چیز پر نیکی ہوتی ہے اگر ہم تھوڑا سا عمل کر لیں تو۔ اس رمضان شریف کی ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی مہینے کو حاصل نہیں، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اسی رمضان شریف میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب، یعنی کہ ہماری آخری کتاب قرآن مجید کو مکمل کیا۔ اسی رمضان شریف کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد سے خود آ کے قرآن پاک سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اس مہینے میں، اور اس کو اپنے بندے اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندے تعلق کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ بھی اس تسبیح کو، ایک خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے بھی عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرواتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو اس بندے کی۔ اے اللہ والو،
آپ رب کی ذات جب دینے کو تیار ہو تو تم لینے سے کیوں انکاری کرتے ہو؟ میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتی ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپانے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں یعنی کہ رمضان کے دوسرے جمعے کو پورا کر دے گا۔ آپ رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے، پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ میں یوں کہوں گی کہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے تو مل جائے گا۔ جن لوگوں کے گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ وظیفہ لازماً کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح سے عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، کامیابی آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف تمام تر یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا، اس کو عمل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کاروبار میں رکاوٹ ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگر کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں گے۔ بالکل جو طریقہ بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کے وظیفے کا اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا مجید، یا مجید، یا مجید، یا مجید یعنی کہ 3 دفعہ یا مجید، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف یعنی کہ 3 دفعہ یہی لفظ پڑھنا ہے، اس کو 1 دفعہ کاؤنٹ کرنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جتنی بھی دولت کی تنگی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے، غائب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز ظہر کے بعد یعنی کہ دوسرے جمعے کو نماز ظہر کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے 313 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے،
11 دفعہ درود ابراہیمی اور 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اچھے نصیب کے لیے، دولت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک دن وہ بھی تھا جو بہت تنگ دستی میں گزرتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ وظیفہ شروع کیا ہے اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام ہو جاتا ہے، صرف ایک وظیفے سے۔ کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا اور بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ بھی ضرور آزمائیے، انشاءاللہ آپ کے بھی مقدر بدل جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔